السلام علیکم، توہا وائس میں خوش آمدید دوستو۔ ناظرین کرام، اسلام ایک ایسا پاکیزہ اور سکون والا مذہب ہے کہ ایک مرتبہ ایک انسان اس کو سچے دل سے تسلیم کرے اور اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کر لے تو اللہ اسے کبھی مایوس نہیں کرتا، اور پھر دھیرے دھیرے اللہ اس کے لیے راستے بناتا ہے۔ ایسا ہی حال ایک صحابی کا تھا جس نے اسلام لانے کے بعد طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کیے، اور پھر اللہ نے اسے وہ مرتبہ دیا جیسا کہ آج کل 15ویں صدی کے لوگ بھی اس کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ وہ صحابی حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہے جو مسجد نبوی کے مؤذن رہے ہیں۔ اسلام کے شروع میں ایک کافر کے غلام تھے۔ اسلام قبول کیا جس کی وجہ سے انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھی۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت ٹپتی ہوئی ریت میں سیدھا لیٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ حرکت نہ کر سکے، اور انہیں کہتے کہ یا تو اسی حالت میں مر جا یا اسلام کو چھوڑ کر آرام والی زندگی اختیار کر، مگر وہ اس حالت میں بھی احد احد کہتے تھے، یعنی عبادت کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگوائی جاتے اور اگلے ہی دن انہی زخموں کے ساتھ زمین پر پھر لیٹا کر انہی زخموں کو پھر تازہ کیا جاتا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام کو چھوڑ دے یا پھر تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ تکلیف دینے والے تک جاتے، کبھی امیہ بن خلف آتا تو کبھی ابو جہل آتا، لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے دل اور دماغ سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو نہ مٹا سکے۔ تکلیف دینے کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا کہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں اس حالت میں دیکھا تو انہیں خرید کر آزاد کر لیا۔ چونکہ عرب کے بت پرست اپنی بتوں کی ہی عبادت کرتے تھے، اس کی ان کے مقابلے میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زبان پر صرف احد احد کا ہی ورد تھا۔ یہ حقیقی عشق اور تعلق کی ہی بدولت ہوتا ہے۔ ہم مجازی عشق میں دیکھتے ہیں کہ بندے کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے نام کی یاد سے ہی لطف آتا ہے، پھر یہ تو حقیقی عشق تھا اپنے رب سے اور اس کے محبوب سے، اور پھر یہ تو دین و دنیا دونوں کی کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ہر قسم کی تکلیف دی جاتی، مکہ کے لڑکوں کو دے دیے جاتے اور وہ ان کو مکہ کی گلیوں میں دوڑاتے، مگر یہ تھے کہ احد احد کا ہی ورد کرتے۔ اسلام کی حقیقت ان کے دل میں اس طرح گھس چکی تھی کہ وہ احد احد کے علاوہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ ان ساری تکلیفوں کا صلہ تو ان کو دنیا میں اس طرح ملا کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے، مسجد نبوی کے مؤذن تھے، اور سفر میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے اور اذان دیتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد آپ کی نشست کو خالی دیکھ کر بہت غمزدہ ہوتے، تو اس لیے ارادہ کیے کہ باقی زندگی جہاد میں گزاروں، تو اس وجہ سے جہاد میں چلے گئے اور ایک عرصے تک مدینہ واپس نہیں آئے۔ ایک مرتبہ سو رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کیا بات ہے، ہمارے پاس نہیں آتے؟ تو جیسے ہی آنکھ کھلی مدینے کی طرف سفر شروع کر دیا، اور کئی دنوں کا سفر ایک ہفتے میں پورا کیا، اور وہاں پہنچے تو لوگوں نے دیکھا کہ بلال آیا ہے، تو لوگوں نے اذان کی فرمائش کی مگر وہ نہ مانے۔ آخر لوگوں نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم کو کہا کہ آپ دونوں ان سے کہے، وہ آپ دونوں کو نہیں منع کر سکتے۔ جیسے ہی محبوب کے لاڈلوں نے فرمائش کی،
تو انہوں نے آزان دینا شروع کر دیا۔ تو جیسے ہی لوگوں نے آزان سنی تو مدینے میں محبوب کی یاد تازہ ہوئی، اور سارا مدینہ لوگوں کے رونے سے گونج اٹھا، اور پھر چند روز کے قیام کے بعد واپس چلے گئی، اور پھر 60 سال کی عمر میں دمشق میں وفات پائی۔ ناظرین کرم، یہی صلہ ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا، کہ جس نے حضور کی غلامی قبول کی، اگرچہ وہ کالا ہو، غلام ہو، تو اللہ اسے بلند کرے گا، اور جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کی، وہ نامراد اور بدبخت ہے اور ہوگا، اگرچہ وہ سردار ہو، وہ سفید ہو۔ اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق اور تابعدار بنائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو پر وقت مل سکے۔